بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو مکروہات کفن۔ اب اس سے پہلے گفتگو کو آگے بڑھائیں، اس جانب توجہ رہے کہ مکروہ وہ عمل ہے کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مکروہ ہے کہ کفن کو لوہے کی کسی چیز سے کاٹا جائے، یعنی قینچی یا چاقو کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے مکروہ ہے کہ کفن سینے کے لیے سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے اس دھاگے کو لعاب دہن سے تر کیا جائے۔ تیسری چیز جو مکروہ ہے کفن میں وہ یہ کہ کفن کی قمیص کے لیے آستینیں بنائی جائیں، یہ عمل مکروہ ہے۔ لیکن اگر مرنے والے کی قمیص کو استعمال کیا جا رہا ہے کفن کی قمیص کے طور پہ اور اس میں پہلے سے آستینیں تھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بٹنوں کو نکال دیا جائے۔ چوتھی چیز جو مکروہ ہے وہ یہ کہ کفن کو دھونی دی جائے یا بخور دیا جائے یا کسی اور طریقے سے اس کو خوشبودار کیا جائے، بلکہ کفن کو خوشبودار اگر کرنا ہو تو وہ کافور سے کیا جائے تو بہتر ہے۔ پانچویں چیز جو مکروہ ہے وہ یہ کہ کفن سیاہ رنگ کا ہو، یہ عمل مکروہ ہے۔ چھٹی چیز یہ کہ کفن پہ سیاہی سے لکھنا مکروہ عمل ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا جو کفن عام طور پہ ایران عراق سے آتے ہیں اس پہ پیلے رنگ سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اگر کسی کے لیے ممکن ہو تو وہ زعفران سے لکھے، لیکن اگر وہ زعفران سے نہ لکھ سکتا ہو تو بالآخر سیاہ رنگ سے نہ لکھے۔ اگر سیاہ رنگ سے لکھے تو کہا جائے گا یہ عمل مکروہ ہے، یعنی نہ لکھے تو بہتر ہے۔ ساتویں چیز جو مکروہ ہے وہ یہ کہ کفن کا کپڑا ریشم کے ساتھ مکس نہ ہو۔ کفن کی شرائط میں شرط ہم نے بیان کی کہ کفن خالص ریشم کا نہ ہو، خالص ریشم کا نہ ہو یہ تو ضروری ہے، لیکن اگر کاٹن میں کچھ مقدار ریشم کی ہو تو یہ کفن صحیح ہے لیکن مکروہ ہے۔ آٹھواں مکروہ عمل کفن کے لیے یہ ہے کہ کفن خریدنے میں بہت زیادہ بھاؤتاؤ کیا جائے یا بہت زیادہ پیسے کم کرائے جائیں۔ اسی طرح بیچنے والے کے لیے بھی ہے کہ وہ مہنگا بیچے، یہ عمل مکروہ ہے، البتہ اگر ضروری ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نواں مکروہ عمل یہ کہ اگر میت کے لیے عمامہ رکھا جائے تو وہ بغیر تحت الحنک کے ہو۔ تحت الحنک کیا چیز ہے؟ عمامے کا وہ حصہ کہ جو اس طرح سے گردن کے نیچے سے گھما کے یہاں ڈالا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تحت الحنک۔ بس عمامہ مستحب ہے، لیکن اگر عمامے میں تحت الحنک نہ ہو تو یہ عمل مکروہ ہے۔ اب اگر کوئی عمامہ بنائے میت کے لیے تو یہ عمل مستحب ہے، لیکن اگر تحت الحنک چھوڑ دے تو عمامہ اپنی جگہ مستحب ہے لیکن تحت الحنک کا نہ ہونا مکروہ عمل ہے۔ 10ویں چیز جو مکروہ ہے کفن کے لیے وہ یہ کہ کفن میلا ہو۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ میلا ہونا الگ چیز ہے، نجس ہونا الگ چیز ہے۔ کفن کے لیے واجب ہے کہ وہ پاک ہو، لیکن اگر فرض کریں کہ ہاتھ لگنے سے، گرد لگنے سے یا جس دکان سے ہم نے خریدا تو یہ کفن تھا تو پاک لیکن میلا تھا، تو کہا جائے گا کہ میلا کفن جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ کے معنی کیا کہ پھر توجہ دلائیں کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ 11واں مکروہ عمل کفن کے لیے یہ کہ کفن کے کپڑوں کو سیا جائے۔ بہتر ہے کہ کفن ایک پیس میں ہو۔ فرض کریں کہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ 2 گز عرض کا کپڑا خریدیں اور اس سے کفن بنائیں تو کہا جائے گا یہ کام بہتر ہے، اور اگر آپ نے 1 گز عرض کا کپڑا خریدا اور اس کو سیا تو کہا جائے گا کہ ایسا کپڑا لینا کفن کے لیے کہ جس کو سینا پڑے یہ عمل مکروہ ہے، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھے چند مکروہات کفن۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔